بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغوش دائی حلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا واقعہ۔ ولادت باسعادت کے بعد 3 روز یا 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کنیز سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس لیے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، اور آپ کے بعد سویبہ رضی اللہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہیں، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہو سکتی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہیں، اس لیے کہ مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرمائیں تو کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ سویبہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو منذر نے سویبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں کوئی زندہ ہے تاکہ ان کے ساتھ کچھ سلوک و احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے اقارب میں سے بھی کوئی نہیں زندہ۔ ابو لہب نے کہا کہ میں نے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، لیکن صرف سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے جس انگشت یعنی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا گیا تھا، اس قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ معد بن عدنان کی حیت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس، اور ان کی حیت نہ اختیار کرو، شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تناعم میں نہ پڑو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت فصیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں ہوں اور پھر بنو سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اس دستور کے مطابق ہر سال بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سواری کے لیے لاغر اور دبلی گدی
اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا، جس کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور چلاتا۔ پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہ کیے گئے، مگر جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی۔ جس کا باپ ہی نہیں، اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے؟ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ یہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متوالی ہے، اس کی پرورش اور تربیت کرنے والا ہے۔ اس کی تربیت اور پرورش کرنے والوں کو وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچوں لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کے دل میں اس یتیم کے لیے نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، ترجمہ: اللہ کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنائے۔ وحوالہ سیرت ابن حشام۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ ایسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں اور اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ اور بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس نے مولود و مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستانوں میں جو بالکل خشک تھے دودھ سے بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی سیر ہو گئے۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو حلیمہ سے کہا، ترجمہ: اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ اللہ کی قسم تم نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اسی مولود و مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا اور وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھمتی نہیں، اسی وقت تو ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے؟ حلیمہ نے، واللہ اس وقت اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد پہنچے۔ اس وقت میں بنی سعد سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے چر کر واپس آتی ہے تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی ہیں، دودھ نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا۔ شام کو حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز تھیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں۔ تھونوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔
جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ رضی اللہ آپ کو لے کر آئیں، مکہ آئیں، تاکہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی امانت ان کے حوالے کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی برکتیں مبذول تھیں۔ اسی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ در یتیم کو اور چند روز میرے پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔